کہ قرآن کی آیت پڑھیں گے اردو میں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور خبردار ہو قرابت والوں سے، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو، اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملہ میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہو ان سے 2-2، 3-3، 4-4 تک نکاح کر لو. اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو جو کنیز تمہاری ملک میں ہو. اس میں امید ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو گے. مطلب اگر آپ کے پاس انصاف یہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 4-4 نکاح تک کا حکم دیا ہے. بٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ چاروں کو برابر انصاف نہ دے سکو گے تو ایک ہی بہتر ہے تمہارے لیے. اس میں امید ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو گے. اور عورتوں کو ان کی مہر خوشی دل کے ساتھ ادا کرو. پھر اگر وہ اس میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دے اپنی خوشی سے تو تم اس کو ہنسی خوشی سے کھاؤ. اور نادانوں کو اپنا وہ مال نہ دو جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. اس مال میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلائی کی بات کہو. اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، تو اگر تم ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. اور ان کا مال اسراف سے اور اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے نہ کھجاؤ. اور جس کو حاجت نہ ہو وہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے. اور جو شخص محتاج ہو دستور کے موافق کھائے. پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکہ میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے، اور ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ایک مقرر کیا ہوا حصہ. اور اگر تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان سے ہمدردی کی بات کہو. اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتوں بچے چھوڑ جاتے تو انہیں ان کی بہت فکر رہتی. بس ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور بات پکی کہیں. جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر عورتیں 2 سے زائد ہیں تو ان کے لیے 2/3 ہے اس مال سے جو موروث چھوڑ گیا ہے، اور اگر وہ اکیلی ہیں تو اس کے لیے آدھا ہے. اور میت کے ماں باپ کو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس کا مال جو وہ چھوڑ گیا ہے، بشرطے کہ مورث کے اولاد ہو. اور اگر مورث کے اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ اس کے وارث ہو تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے. اور اگر اس کی بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے. یہ حصے وصیت نکالنے کے بعد یا ادائے قرض کے بعد ہے جو وہ کر جاتا ہے. تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں، تم نہیں جانتے کہ ان میں تمہارے لیے سب سے زیادہ نافع کون ہے. یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے. بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے.
اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ دیں، بشرطے کہ ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے بیویوں کے ترکے کا چوتھائی حصہ ہے وصیت نکالنے کے بعد جس کی وہ وصیت کر جائیں یا ادائے قرض کے بعد، اور ان بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے جو تمہارے ترکے کے اگر تمہاری اولاد نہیں، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے کے بعد وصیت نکالنے کی جس کی تم وصیت کر جاؤ یا ادائے قرض کے بعد۔ اور اگر کوئی مورث مرد یا عورت ایسا ہو جس کے نہ اصول ہوں اور نہ فروع، اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور اگر وہ اس سے زائد ہوں تو وہ ایک تہائی میں شریک ہوں گے بعد وصیت نکالنے کی جس کی وصیت کی گئی ہو یا ادائے قرض کے بعد بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے مقرر کیے ہوئے ضابطوں سے باہر نکل جائے گا، اس کو وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے تو ان پر اپنوں میں سے 4 مرد گواہ کر لو، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اور تم میں سے 2 مرد جو وہی بدکاری کریں تو ان کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ توبہ جس کو قبول نہ کرنا اللہ کے ذمہ ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو بری حرکت نادانی سے کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، وہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو برابر گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کے سامنے آ جائے تب وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ منکر ہے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی نادانی میں کوئی گناہ کرتا ہے جس کی اس کی عقل نہ ہو تو پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور ان کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا جو یہ بات سمجھ رہا ہے کہ وہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہم توبہ کریں گے تو معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو جان بوجھ کر وہ غلطی کرتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ نے ان سے روک کر رکھا ہے۔ اے ایمان والوں، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی میراث میں لے لو، اور نہ ان کو اس غرض سے روک کے رکھو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کرے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اس کو بہت سا مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم اس کو بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور تم کس طرح اس کو لوگے جبکہ ایک دوسرے سے خلوت کر چکا ہے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے؟ اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے ماں باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک یہ بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ تمہارے اوپر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں،
تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہاری ان بیویوں سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہے، لیکن اگر ابھی تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، اور یہ کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، مگر یہ کہ وہ جنگ میں تمہارے ہاتھ آئے، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر۔ ان کی علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے ان کے طالب بنو، ان کو قید نکاح میں لے کر، نہ کہ بدکاری کے طور پر۔ پھر ان عورتوں میں سے جن کو تم کام میں لائے ان کو ان کے طے شدہ مہر دے دو، اور مہر کے ٹھہرانے کے بعد جو تم نے آپس میں راضی نامہ کیا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ تمہاری ان کنیزوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم آپس میں ایک ہو، بس ان کے بالغوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور معروف طریقے سے ان کا مہر ادا کرو، اس طرح کی کہ وہ قید نکاح میں لائی جائیں، نہ کہ وہ آزاد شہوت رانی کرے اور چوری چھپے آشانیاں کرے۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، اس کے بعد وہ بدکاری کی مرتکب ہوں تو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا ہے اس کی نصف سزا ان پر ہے، یہ اس کے لیے ہے جو تم سے بدکاری کا اندیشہ رکھتا ہو، اور اگر تم ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے واسطے بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر توجہ کرے۔ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر توجہ کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتا ہے کہ تم راہ راست سے بہت دور نکل جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے، اور انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور خون نہ کرو آپس میں، بے شک اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور تم ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے والدین اور قرابت مندوں کے چھوڑے ہوئے ہیں میں سے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیے ہیں، اور جن سے تم نے عہد باندھا رکھا ہو تو ان کو حصہ دے دو، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز۔ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد نے اپنے مال خرچ کیے۔ بس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما برداری کرنے والی، پیٹھ پیچھے نگاہ بانی کرتی ہے اور اللہ کی حفاظت سے۔ اور جن عورتوں سے تم کو سرکشی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ، اور ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو سزا دو۔ بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف الزام کی راہ نہ تلاش کرو،
بے شک اللہ سب سے اوپر ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو۔ اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والا اور مسافر کے ساتھ اور مملوک کے ساتھ۔ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والوں، بڑائی کرنے والے کو، جو کہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل سکھاتے ہیں، اور جو کچھ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ مطلب فضول خرچی کا یہاں بات ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ جو فضول خرچی کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا مال اپنا پیسہ دوسروں کو دکھا رہے ہیں۔ خرچ صرف اللہ کی راہ پر اور اپنے کام پر اور ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، بھلائی پر، مسکینوں پر خرچ کریں، یہ نہ کہ بہت سارے فضول خرچی جو ہم لوگ کرتے ہیں اسے بچے۔ ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان سے اچھی طرح باخبر ہے۔ بے شک اللہ ذرا بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، اگر نیکی ہو تو اس کو دوگنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی، وہ اس روز تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والوں، نزدیک نہ جاؤ نماز کے وقت جس وقت کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو، اور نہ اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی جائے حاجت سے آئے، یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو پھر تم کو پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ ملا تھا؟ وہ گمراہی کو مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے حمایت کے لیے، اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ یہود میں سے ایک گروہ بات کو اس کے محل سے ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے۔ وہ اپنی زبان کو موڑ کر کہتے ہیں رعنا دین میں عیب لگانے کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور سنو اور ہم پر نظر کرو تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر اور درست ہوتا، مگر اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان پر لعنت کر دی، بس وہ ایمان نہ لائیں مگر بہت کم۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے، تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ان کو الٹ دیں پیٹھ کی طرف، یا ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک
اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا طوفان باندھا۔ کیا تم نے دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور صریح گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب سے حصہ ملا تھا؟ وہ حبد اعمال اور اعمال سفلیہ مثلا سحر وغیرہ، اور طاغوت شیطانی قوتوں اور اراوی خبیثہ وغیرہ کو مانتے ہیں، اور منکروں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستہ پر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا خدا کے اقتدار میں کچھ ان کا بھی دخل ہے؟ پھر تو یہ لوگ کو ایک تل برابر بھی نہ دیں۔ کیا یہ لوگوں پر حسد کر رہے ہیں اس بنا پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے؟ بس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور ہم نے ان کو ایک بڑی سلطنت بھی دے دی۔ ان میں سے کسی نے اس کو مانا اور کوئی اس سے رکا رہا، اور ایسوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا ان کو ہم سخت آگ میں ڈالیں گے۔ جب ان کو جسم کی کھال جل جائے گی تو ہم ان کی کھال کو بدل کر دوسری کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو جہنم میں جو بھی آدمی جائے گا، ایک بار جلنے کے بعد اللہ اس کو پھر سے بنا کے پھر سے جلائے گا۔ تو ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا اور جنت میں داخل عطا فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو ہم باغوں میں داخل کریں گے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے ستھری بیویاں ہوں گی، اور ان کو ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں اہل اختیار کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو، یہ بات اچھی ہے اور اس کا انجام بہتر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف اور جو اتارا گیا ہے تم سے پہلے؟ وہ چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جائیں شیطان کی طرف، حالانکہ ان کو حکم ہو چکا ہے کہ اس کو نہ مانیں، اور شیطان چاہتا ہے ان کو بہکا کر بہت دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف، تو تم دیکھو گے کہ منافقین تم سے کترا جاتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر پہنچے گی؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ خدا کی قسم ہم کو تو صرف بھلائی اور ملاپ سے غرض تھی۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ سے خوب واقف ہے۔ بس تم ان سے اعراض کرو اور ان کو نصیحت کرو، اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اور ہم نے جو رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ جب کہ انہوں نے اپنا برا کیا تھا وہ تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی چاہتا،
تو یقیناً وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پاتا۔ بس تیرے رب کی قسم، وہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی جھگڑے میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور اس کو خوشی سے قبول کر لیں۔ اور اگر ہم ان کو حکم دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں سے نکلو تو ان میں سے تھوڑے ہی اس پر عمل کرتے، اور یہ لوگ وہ کرتے ہیں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ بات بہتر اور ایمان پر ثابت رکھنے والی ہوتی، اور اس وقت ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتے۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح۔ کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کا علم کافی ہے۔ اے ایمان والوں، اپنی احتیاط کر لو، پھر نکلو جدا جدا یا اکٹھے ہو کر، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو دیر لگا دیتا ہے۔ پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ نہ تھا، اور اگر تم کو اللہ کا کوئی فضل حاصل ہو تو کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی رشتہ محبت ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ بس چاہیے کہ لڑے اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب ہو تو ہم اس کو بڑا اجر دیں گے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور ان کی کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی پیدا کر دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار کھڑا کر دے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو منکر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب ان کو لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کر دی؟ کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیزگاری کرے، اور تمہارے ساتھ ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ تو سورہ بقرہ، سورہ عمران، سورہ نساء میں ہر طرف اللہ نے دنیا کی زندگی کو بہت چھوٹی بتائی ہے، اور اصل جو زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہر سورہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک معمولی سا بتایا ہے جس کے پیچھے آج ہم لوگ لگے ہوئے ہیں دنیا کو بنانے کے لیے۔ تو ایسا غلط ہے ہم لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ، یا ایھا الذین آمنوا بالصبر والصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، تو اللہ نے صبر، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اس کو ہم لوگ مانیں گے اور انشاءاللہ آخرت کی زندگی بہتر ہوگی۔ اور تم جہاں بھی ہوگے موت تم کو پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے سبب سے ہے۔ کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں سمجھتے۔ تم کو جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ خدا کی طرف سے پہنچتی ہے، اور تم کو جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی سبب سے ہے، اور ہم نے تم کو انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی،
اور جو الٹا پھرا تو ہم نے ان پر تم کو نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس کا خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکا تھا، اور اللہ ان کی سرگوشیاں کو لکھ رہا ہے۔ پس تم ان سے اعراض کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے، اور جب ان کو کوئی بات امن یا خوف کی پہنچتی ہے تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو رسول تک یا اپنے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو ان میں سے جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ بس لڑو اللہ کی راہ میں، تم پر اپنی جان کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں، اور اہل ایمان کو ابھارو۔ امید ہے کہ اللہ منکروں کو زور توڑ دے، اور اللہ بڑا زور والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص کسی اچھی بات کے حق میں کہے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو اس کی مخالفت میں کہے گا اس کے لیے اس میں حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی تم کو دعا دے تو تم بھی دعا دو، اس سے بہتر یا الٹ کر وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ پھر تم کو کیا ہوا کہ تم منافقوں کے معاملہ میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب سے ان کو الٹا پھیر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو راہ پر لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انکار کیا ہے تم بھی انکار کرو تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ بس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ پہ ہجرت نہ کریں، پھر اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو، اور جہاں کہیں ان کو پاؤ انہیں قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو ساتھی اور مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے سینے تنگ ہو رہے ہو، اور تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے، اور اگر اللہ چاہتا ان کو تم پر زور دے دیتا تو وہ ضرور تم سے لڑتے۔ بس اگر وہ تم کو چھوڑے رہیں اور تم سے جنگ نہ کرے اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ رکھے تو اللہ تم کو بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگوں کو بھی تم پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب کبھی وہ فتنہ کا موقع پائیں وہ اس کو کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تم سے یکسو نہ رہیں اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ نہ رکھیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور ان کا قتل کرو جہاں کہیں پاؤ۔ یہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تم کو کھلی حجت دی ہے، اور مومن کا کام نہیں کہ وہ مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے۔ پھر مقتول اگر ایسی قوم میں سے تھا جو تمہارے دشمن اور خود مومن تھا تو وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے، اور اگر وہ ایسی قوم سے تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان عہد ہے تو وہ اس کے وارثوں کو خود بہا دے،
اور ایک مومن کو آزاد کر دے، پھر جس کو میسر نہ ہوگا تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والوں، جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ تم دینوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سامان غنیمت ہے، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا تو تحقیق کر لیا کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ برابر نہیں ہو سکتے بیٹھے رہنے والوں اہل ایمان جن کو کوئی عذر نہیں، اور وہ اہل ایمان جو اللہ کے راہ میں لڑنے والے ہیں اپنے مال اور اپنی جان سے۔ مال و جان سے جہاد کرنے والوں کا درجہ اللہ نے بیٹھ رہنے والوں کی نسبت بڑھا رکھا ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں برتری دی ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ اپنا برا کر رہے ہیں، جب ان کی جان فرشتے نکالیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم وطن چھوڑ کر وہاں چلے جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مگر وہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ کوئی راہ پا رہے ہیں، یہ لوگ توقع ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وصیت پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے یہاں مقرر ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو سورہ نساء کی 100 آیت آج ہم لوگوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ ہم لوگ کل 101 آیت سے سورہ نساء کی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور 10:30 بجے ہم لوگ ڈیلی لائیو آتے ہیں، تو 10:30 بجے لائیو آئیے، اور ہم لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں عربی میں، بٹ اس کا میننگ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے اردو میں۔ تو اسی یہ چینل سے ہم لوگ اردو میں ہم لوگ پڑھیں گے قرآن، اور انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روبینہ لان، وائی از دا اسٹارٹنگ ویڈیو ناٹ پلئنگ؟ یہ لائیو تھا اسی لیے اسٹارٹنگ سے پلے نہیں ہو رہا ہوگا۔ جیسے یہ لائیو ہم لوگ ہٹ جائیں گے یہ ویڈیو لائیو میں اپلوڈ ہو جائے گا، آپ لوگ شروع سے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہماری ساری ویڈیو لائیو میں اپلوڈ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔